بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا شان و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر اللہ کا نام لینے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے ایک بزرگ سے سنایا کہ دل غافل رہتا ہے، ذکر تو کرتے ہیں لیکن دل میں جو ہے غفلت رہتی۔ تو بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کرو، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ تو زبان جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے اس کا شکریہ ادا کرو کہ زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی توفیق ذکر کی مل رہی ہے۔ تو اگر جتنی توفیق مل رہی ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور نعمت بڑھائیں گے۔ زبان جو ذکر کر رہی ہے اس کا شکریہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کی غفلت کو بھی دور کریں گے۔ تو اس لیے جو توفیق اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، پھر اللہ سے مانگنا۔ معصور مسنون دعاؤں میں سے بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہ سے ذکر کی توفیق مانگی گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ایک دعا سکھائی تھی کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ اللہ کی طرف سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر میں، تیرے شکر میں اور تیری عبادت کو خوبصورت کرنے میں، کہ اللہ تیرے ذکر میں میری مدد فرما اور تیرے شکر کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور تیری عبادت کو خوبصورت اور اچھے طریقے سے کرنے میں تو میری مدد فرما۔ کہ ذکر بھی اللہ کا ہو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اچھے اور عمدہ طریقے سے بھی ہو۔ ہمارے حضرت مولانا ذاکر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس میں ہم تو دیکھ رہے ہیں دعا کے اندر کہ ذکر اور شکر اور حسن عبادت گویا تین چیزیں مانگی گئی ہیں اور تینوں چیزیں آخرت کی ہیں۔ تین چیزیں مانگی گئی ہیں اور تینوں چیزیں کیا ہیں؟ آخرت کی۔ لیکن یہ آخرت کی چیزوں کے اندر اللہ نے دنیا بھی گویا چھپا کے رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی چھپا دیا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کیا جائے،
جی، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کیا جائے. جی، آدمی شکر نعمتوں کے ملنے پر ادا کرتا ہے. شکر کس پر ادا کرتا ہے؟ نعمت کے ملنے پر ادا کرتا ہے. تو اے اللہ تیرے شکریہ میں مدد فرما، یہ مانگ کر گویا یہ بھی مانگا گیا ہے کہ اللہ نعمتیں بھی عطا فرما. اے اللہ نعمتیں بھی عطا فرما، وسعت، فراخی، سہولت. اے اللہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بھی عطا فرما، اور نعمتیں دے کر نعمتوں کے شکریہ کی توفیق بھی عطا فرما، مدد بھی فرما. وہ دونوں چیزیں مانگی گئی ہیں، صرف ایک چیز نہیں بلکہ دو چیزیں مانگی گئی. کہ شکریہ کے اندر کیا مانگا گیا؟ شکریہ کے اندر نعمتیں مانگی گئی. نعمت ملے گی تبھی تو شکریہ ادا کریں گے. جی، آدمی کے پاس سہولت ہوگی، راحت ہوگی، فراخ دستی ہوگی، وسعت ہوگی، تو تبھی تو وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے گا. اور حسن عبادت مانگی گئی. جی، حسن عبادت کے اندر، حسن عبادت کسے کہتے ہیں کہ آدمی نماز کھڑے ہو کر پڑھے، رکوع صحیح طریقے سے کرے، سجدہ جو ہے پورا کرے، قاعدہ پورا کرے. جی، روزے کا وقت آئے تو روزہ اچھا روزہ رکھ سکے. حج یا عمرے کو جائے تو عمرہ یا حج جو ہے وہ جی پورے سے پورے اچھے طریقے سے کر سکے. ایسی جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان عبادتوں کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا، یعنی اچھے طریقے سے کرنا. جی، تو اچھے طریقے سے عبادتوں کے کرنے کے لیے صحت ضروری ہے. صحت ہوگی تبھی تو اچھی عبادت ہوگی. صحت نہیں ہے تو آدمی بجائے کھڑنے کے کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا. جی، رکوع کرنے کے بجائے اشارے سے رکوع کرے گا، سجدہ کرنے کے بجائے اشارے سے سجدہ کرے گا. روزہ پورے طور سے نہیں ہوگا، یا کچھ روزے رکھے گا، کچھ روزے چھوڑ دے گا. حج اور عمرے پہ گیا تو وہاں بھی کچھ عبادتیں کرے گا، کچھ چھوڑ دے گا، اگر صحت اچھی نہیں ہوگی. تو حسن عبادت کے اللہ تیری اچھی سے اچھی عبادت کی جائے، اس کو مانگ کر گویا اندر صحت کو بھی مانگا گیا کہ اللہ اچھی صحت عطا فرما تاکہ تیری عبادت بھی اچھی ہو سکے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں 3 چیزیں سکھائی ہیں کہ اللہ ذکر پر، تجھے یاد کرنے پر تیری مدد فرما. کہ آدمی اللہ کو یاد کرے ہر موقع پر، ہر مرحلے میں. جی، ہر موقع کا ذکر ہے. جی، کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا، کھانے کے بعد اللہ کو یاد کرنا، کپڑے پہنتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا. جی، بازار میں جا کر اللہ کو یاد کرنا. جی، یہ بازار میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ذکر کرے، دعا کرے. تو ذکر جو ہے وہ صرف کسی خاص موقع پر نہیں ہے، بلکہ ذکر جو ہے وہ 24 گھنٹے ہے کہ ہمیشہ انسان غفلت سے دور رہے اور اللہ کی یاد اس کے اوپر طاری رہے، وہ اللہ کو یاد رکھے. جی، اللہ کو یاد رکھنے کا کہ 2 طریقے بتائے گئے. یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جی، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اونچا درجہ ہے، اس کو محنت سے حاصل کرنا پڑے گا. جی، آدمی جب ذکر کی کثرت کرتا ہے تو ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اسے اس کے دل دماغ پر گویا یہ بٹھا دیتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ورنہ یہ تو یقین ہر انسان کو رکھنا چاہیے کہ آدمی جہاں بھی رہے اللہ تو اس کے ساتھ ہے ہی. کسی لمحے وہ اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. جی، اللہ کے نظروں سے جی اوجھل نہیں ہو سکتا، چھپ نہیں سکتا. ہمیشہ ہر لمحہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس پر تو یقین ہر حال میں انسان کو رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو تو
دیکھ ہی رہے ہیں، وہ اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ذکر کی برکت یہی ہے کہ انسان کو اللہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اور جیسے گزشتہ بار بھی عرض کیا تھا کہ ذکر کی برکت سے اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ آدمی جب کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر عبادتوں کے اندر اخلاص بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ماشاءاللہ مہینے میں ایک مرتبہ تو وقت نکال کر تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ روزانہ ذکر کا اہتمام ہو، روزانہ تلاوت قرآن ہو، کچھ حصہ قرآن پاک کا ہم روزانہ پڑھیں جی، اور کچھ دیر بیٹھ کر روزانہ اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں۔ اور اس کے علاوہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، جس وقت پر جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرے، اور اس وقت پر اللہ کا اس حکم کو پورا کرنا ہی اصل ذکر ہے جی۔ تو اللہ کا جو حکم جس وقت پر میری طرف متوجہ ہے اس کو میں معلوم کروں، محسوس کروں، پھر اس حکم کا ادا کروں گا، تو اصل ذکر اطاعت الہی ہے، اصل ذکر اللہ کی اطاعت ہے جی۔ تو اس کی بھی ہم سب کو فکر کرنا ہے۔ اور جیسے ہر بار عرض کیا جاتا ہے کہ دعوت اور دین کی محنت کی برکت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک رغبت، ایک شوق، ذکر کی بھی توفیق دی ہے، ذکر کا بھی شوق دیا ہے۔ اگر یہ محنت آدمی چھوڑ دے تو پھر وہ ذکر کا جو شوق اندر پیدا ہو رہا ہے وہ مان پڑ جائے گا۔ جڑ کو پانی ملتا ہے تو پھر درخت جو ہے ہرا بھرا ہوتا ہے، جڑوں کو پانی ملنا بند ہو جائے تو پھر اوپر سے درخت سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دین کی محنت کا پانی اگر ملتا رہے گا تو پھر ذکر کا بھی شوق رہے گا، علم کا بھی شوق رہے گا، اخلاق کا بھی جو ہے شوق رہے گا، اخلاص پیدا کرنے کا بھی فکر رہے گا، ورنہ آدمی یہ سب چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اس لیے جو اعمال دعوت ہیں وہ اعمال دعوت میں بھی اپنے آپ کو لگانا، اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، چونکہ یہ اعمال دعوت ہونے کے ساتھ ساتھ شوق اور جذبہ اور طلب اور رغبت دل میں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔